أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. بدیع السماوات والارض، جدید ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، اللہ کے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر عالم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی ذات جس کے سامنے حاجت پیش کی جائے، الا ہو، مگر صرف وہی اللہ ہی ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہر ایک چیز پر ذمہ دار ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ پر نظر ادراک نہیں کر سکتا، اس کو گیر نہیں سکتا۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ نظروں کو گیر لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ اللہ باریک بین، نرمی کرنے والا، خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آئے ہیں آپ کے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، پس جس نے اس سے بصیرت لے لی، فلنفسہ، پس اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے ہے۔ ومن عمی، اور جو اس سے اندھا ہوا، فعلیہا، پس اس کا نقصان اس کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان، محافظ نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طریقے سے ہم آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ ولیقولوا درست، اور اس لیے کہ یہ لوگ کہے کہ آپ نے اس کو پرانا کر دیا۔ ولنبینہ، اور اس لیے کہ ہم ان کو بیان کریں۔ لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس چیز کی پیروی کریں جو وحی آپ کو رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو، مگر وہی اللہ ہی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ موڑ لے۔ سورہ انعام ہے، اس سورہ انعام میں اللہ کی وحدانیت پر بار بار بات ہو رہی ہے، اور روزانہ کے حساب سے اللہ کی طرف سے اس پر مختلف قسم کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اسی کو پکارو
اسی کی عبادت کرو، اسی کو متصرف سمجھو، وہی مالک الملک ہے، وہی ذوالجلال والاکرام ہے، ساری چیزیں اس کے قبض قدرت میں ہے۔ اور اسی پر مختلف انداز میں دلیلیں پیش کی جا رہی ہے، جس طرح کل کے سبق میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تم سب انسانوں کو ایک ہی شخص حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس پر مختلف اور دلیلیں دی کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اس بارش کے ذریعے سے زمین سے سبزہ اگاتا ہے، اسی کے ذریعے سے دانہ اگاتا ہے، اسی کے ذریعے ساری چیزیں اگاتا ہے، اسی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل فروٹ بناتا ہے، جس طرح کل کے سبق میں بہت سارے فروٹوں کا ذکر ہوا تھا۔ ایسے ہی اللہ نے یہ کیفیت بیان کر کے فرمایا کہ ان سب کے باوجود لوگوں نے پھر بھی اللہ کے شریک بنائے، جنات کو اللہ کے شریک ٹھہرایا ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا رکھی ہے اپنی طرف سے۔ اللہ نے جواب دیا سبحان اللہ، ان چیزوں سے پاک ہے، وتعالی بلند و بالا ہے، اما یصفون، جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں اس بات کا تذکرہ ہوا، آج کے سبق میں مزید اس بات پر وضاحت پیش کی جا رہی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع کا مطلب ہے ایجاد کرنا، کسی چیز کا ایجاد کرنا جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی نظیر نہ ہو، اور نئی چیز کو بنانا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ بدیع اللہ کی صفت ہے۔ تو فرمایا بدیع السماوات، اللہ نے آسمانوں کو جدید انداز میں پیدا کر دیا، نئے انداز میں پیدا کر دیا، جس کا نمونہ پہلے موجود ہی نہیں تھا۔ اور ان آسمانوں میں آدمی غور و فکر کرے کہ 7 آسمان ہے، طبقہ بطبقہ ہے، طبقہ بطبقہ۔ اور اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو اس آسمان میں اس کے لیے کوئی ستون نہیں ہے، جو قرآن میں بار بار آتا ہے بغیر عمدن ترونہا، آپ دیکھ رہے کہ اس کے کوئی ستون نہیں ہے۔ ان آسمانوں کے لیے ان میں دروازے بھی ہیں، ان آسمانوں میں دروازے بھی ہیں، ان دروازوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولو، آگے فرشتے نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ میکائیل ہے۔ تیسرا سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال ہوا ارسل الیہ، عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، آج کی زبان میں، کیا ان کے پاس ویزا ہے؟ ارسل الیہ، کیا ان کو اجازت نامہ ہے؟ فرمایا کہ نعم۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ آسمانوں میں دروازے ہیں، اور آسمانوں سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، سب کو اللہ کے حکم سے، اجازت سے یہ سارا نظام ہو رہا ہے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، جدید ایجاد کرنے والے آسمان اور زمین کا۔ زمین کتنے خوبصورت انداز میں بنایا ہے، زمین میں وہ خزانے بنائے ہیں، زمین کو ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی بنائی ہے، کہاں ریتلی علاقہ ہے، کہاں پہاڑی علاقہ ہے، کہاں زرخیز مٹی ہے، مختلف معدنیات اللہ نے بنا رکھے ہیں، جو جہاں اللہ نے چاہا وہ اس طرح بنا دیا۔ فرمایا انا یکون لہ ولد، یہ اس بات کا جواب ہے کہ آسمان بنانے والا رب، زمین بنانے والا رب، ساری چیزوں کو بنانے والا رب، تو رب کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے انا یکون لہ ولد، اللہ کے لیے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کی ضرورت تو ہمارے لیے نا، کہ ہم کہیں گے کہ بوڑھے ہو جائیں گے، پیچھے کوئی پالنے والا نہیں ہوگا، سنبھالنے والا نہیں ہوگا، میری جو نا جائیداد ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اس کو کون سنبھالے گا؟ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ کام کون کرے گا؟ یہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے کون لے جائے گا؟ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آسمان میں نے بنایا ہے، زمین میں نے بنائی ہے، یہ آپ کے لیے فروٹ بنایا ہے، یہ اناج بنایا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہے، یہ چاند ستارے سورج، یہ سب کچھ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ اگر بنایا ہے تو مجھے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ انا یکون لہ ولد، اللہ کے لیے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری فرمایا ولم تکن لہ صاحبہ، کہ لوگوں اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کے لیے بیٹا کہاں سے آ گیا؟
یہ دوسرا سمجھانے کے لیے، یعنی ہر حوالے سے اللہ سمجھا رہے بندوں کو، سمجھا رہے تاکہ یہ بندے سمجھ جائے، ان کو عقل آ جائے اور ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ عذاب نہیں لاتا ہے، سمجھا ہی رہے، بار بار سمجھا رہے، بار کہ سمجھ جاؤ۔ فرمایا وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر عالم ہے، اندھیروں میں ہو، جنگلوں میں ہو، دریاؤں میں ہو، خشکی میں ہو، جہاں پر بھی ہے، آسمانوں کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، وہ بکل شیء علیم، وہ اللہ ہر چیز پر عالم ہے۔ اس کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بکل شیء علیم۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ساری تفصیلات کے بعد کہ یہ بنایا ہے، اے انسان تمہیں بھی بنایا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب، یہی تمہیں پالنے والا یہی اللہ ہے۔ اسی اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی اللہ کی طرف متوجہ، ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، ربکم تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں روزی دینے والا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، ایسی ذات کوئی نہیں ہے جس کو پکارا جائے، جو انسان کی حاجت پوری کرے، الا ہو، مگر صرف اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا خالق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ فرمایا فاعبدو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ فرمایا وہ ہوا علی کل شیء وکیل، وہ اللہ ہر چیز پر ذمہ دار ہے، ہر چیز کی ذمہ داری اسی کے پاس ہے، سب کو سہارا اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ اللہ نے مزید وضاحت کے لیے بات کر دی۔ لا تدرک الابصار، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لا تدرک الابصار، یہ آنکھیں اس کو دیکھ ادراک نہیں کر سکتی ہے، اس کو گیر نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وہو یدرک الابصار، وہ اللہ سب چیزوں کا ادراک کرتا ہے، سب چیزیں اس نے گیرے ہوئے، سارے چیزوں کو اس نے تاما ہوا ہے، اللہ کو کوئی گیر نہیں سکتا۔ اور اس دنیا میں اللہ کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، لا تدرک الابصار۔ اور اللہ کا جو دیکھنا ہے وہ بندوں پر اللہ کا انعام ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا، وہ اللہ کا جو دیدار کریں گے وہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا، اور اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتے۔ وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وہی اللہ باریک بین ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ نرمی کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، الخبیر، اللہ خبردار ہے۔ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، یہاں سے اللہ نے ان ساری چیزوں کے بعد، ساری نشانیوں کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے بصیرت آئی ہے، تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانیاں آئی ہیں، قد جاءکم بصائر من ربکم۔ فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان چیزوں میں غور و فکر کر لیا، اس کائنات میں غور و فکر کر لیا، جس نے بصیرت سے کام لیا، جس نے بصارت سے کام لیا، ان کو دیکھا اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی، ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں اور اللہ کی وحدانیت، جس چیز کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، کیا نظام بنایا ہے، کیا خوبصورتی بنائی ہے، کہ آپ ایک درخت کو دیکھیں کہ درخت ایک گٹلی سے وہ پودا نکلتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے، پھر پھول جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، جس نے اس میں غور و فکر کر لیا، اس کو دیکھا تو اس کا فائدہ اپنے آپ کے لیے۔ ومن عمی فعلیہا، جس نے آنکھیں بند کر دی، فرمایا فعلیہا، اس کا وبال، اس کا گناہ، اس کا انجام اس کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ میرے محبوب آپ ان کو اعلان کر دیجئے، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، میں تمہیں زبردستی مسلمان کرنے والا نہیں ہوں، مسلمان ہونا وہ تمہارا کام ہے، میرا کام ہے بیان کرنا، آپ تک پہنچانا، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون، یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ اس صورت میں دیکھ کے آ رہے اللہ کی وحدانیت مختلف کیفیتوں سے، مختلف حوالے سے بار بار بیان کی جا رہی ہے۔ تو لوگوں نے، مشرکین نے کہا بس آپ نے یہی ایک بات
دیکھی ہوئی ہے، اور آپ بس یہی کہتے کہ اللہ سے جو نہ مانگو، اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور روزانہ یہی بات مختلف طریقے سے کرتے، بس یہی ایک ہی بات ہے۔ اللہ نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ایسے ہی ہم آیاتوں کی تصریف تصریف کا مطلب ہے الٹ پلٹ کرنا، یعنی بار بار مختلف جہات سے مختلف، جس طرح ورق ہے ورق گردانی کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس صفحے میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل۔ اگر آپ کو یاد ہے تو سورت کے شروع میں ہم نے جس بات سے آغاز کیا تھا، فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ پھر فرمایا والذی خلقکم من طین، اے انسان آپ کو میں نے مٹی سے بنایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رات کو آپ کے سکون کے لیے، آرام کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل چلی آ رہی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو بار بار بیان کرتے، مختلف جہات سے بیان کرتے۔ کیوں؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ لوگ، اس کا انجام یہ ہوگا جو نہ ماننے والے ہیں، جو ماننے والے وہ تو اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی جو نا قدرت ہے اور وہ بیان ہو رہی ہے، جو نہ مانے وہ کہتے ہیں بس آپ یہی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا وَلِنُبَيِّنَهُ، اس لیے کہ ہم ان کو بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کو پیش کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھ دی ہے۔ جو تحقیق والے لوگ ہوتے ہیں، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جتنا علم پیش کیا جائے، جتنے تحقیق کی جائے، وہ آگے جاتے ہیں۔ یہ جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے جاتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، جتنی ان کو چیزیں ملتی ہیں وہ آگے جاتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس قوم کے لیے جو علم والے ہیں اور عقل والے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اتبع ما اوحی الیک من ربک، یہ لوگ تو اعتراض کریں گے، یہ لوگ چمگیا کریں گے، آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے محبوب آپ اس بات کے پیچھے جائے جو میں نے آپ کو وحی کی ہے۔ یہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ آپ نے وحی کے پیچھے جانا ہے، آپ نے کسی کے جو ہے نا وہ ان خیالات کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، یہ بار بار یہی بات آ رہی ہے، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا وہ ایسی ذات نہیں ہے جس کو پکارا جائے، ایسی ذات کوئی نہیں جس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا جائے۔ فرمایا الا ہو، مگر وہی اللہ ہی ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین سے منہ موڑ لے، ان کی طرف توجہ نہ کرے، چھوڑ دے ان کو اپنے حال پر، مانتے تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق